بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تابوت سکینہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اور کپڑے بند تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہمراہ لائے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل اسرائیلیوں کو شکست دے کر اسے اپنے ساتھ اشدو لے گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے، لیکن اسرائیلیات کے مطابق اللہ نے انہیں بتایا کہ اس کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس سے وہ بد دل نہیں ہوئے بلکہ وہ اس کی تعمیر کے لیے ضروری سامان جمع کرتے رہے۔ انہوں نے سونا، چاندی اور لوہا، پتل جمع کیا، لبنان سے دیوار کی لکڑی منگوائی، آرائش کے لیے مختلف علاقوں سے قیمتی پتھر حاصل کیے۔ الغرض وہ اپنے بیٹے کا کام آسان بنانے کے لیے متواتر مصروف رہے، یہاں تک کہ آخری دنوں میں اپنے بیٹے سلیمان کو اس گھر یا ہیکل کا وہ خاکہ بھی تفصیلاً سمجھا دیا جسے انہوں نے عالم رویا میں دیکھا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے۔ ان کی سلطنت ایک طرف اردن اور دوسری طرف فرات تک پھیل گئی اور جلد ہی انہوں نے ہیکل کی تعمیر شروع کی۔ ہیکل اسی جگہ تعمیر ہوا جسے حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہودی کبھی بھی اچھے معمار نہیں رہے، اس لیے سلیمان علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کے لیے لبنان، مصر سے معمار منگوائے۔ ہیکل کی تعمیر 7 سال تک جاری رہی اور 2 لاکھ آدمی مسلسل کام کرتے رہے۔ بے انتہا دولت خرچ ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وراثت میں 1,30,000 پاؤنڈ سونا اور کئی ہزار پاؤنڈ چاندی چھوڑ گئے تھے۔ اس دولت کے علاوہ 2 شہزادوں کے نذرانے اور دنیا کے زرخیز ترین خطے کا 7 سالہ ریونیو بھی اسی میں مصرف ہوا۔ بائبل کی کتاب سلاطین میں دی گئی تفصیل اور مورخین کے بیان کے مطابق ہیکل سلیمانی بلا شبہ فن تعمیری کا ایک عظیم شاہکار تھا۔ اس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی، اور اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں خداوند کے عہد کا صندوق یعنی تابوت سکینہ رکھا گیا۔ تابوت سکینہ بخت نصر کے حملے کے بعد ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ ہیکل سلیمانی کی عمارت کوہ موریہ پر قبلۃ الصخرہ سے مغرب میں کچھ دور واقع تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہیکل اس دور کی فن تعمیر کی تکمیل تھا اور اس سے بہتر کوئی عمارت نہ تھی۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علماء خدام کے لیے رہائش گاہیں بنائی۔ اس کے باوجود ہر آنے والا بادشاہ اس ہیکل کی 12 دریوں اور برآمدوں میں اضافہ کرتا رہا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ مختلف ادوار کی عمارتوں میں چاروں طرف سے گھر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بھی ایک عظیم محل تعمیر کرایا جو ہیکل کی بعد دوسری عظیم عمارت تھی۔ اس کی تعمیر پر 13 سال لگے اور اس کی اہم بلڈنگ 150 فٹ لمبی تھی، 85 فٹ چوڑی اور 45 فٹ بلند بھی تھی۔ یہ عمارات 3 منزلہ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا اندازہ اس سے لگا لیجیے کہ خادموں اور ملازموں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی۔ کھانے کے میز اور برتن سونے کے تھے اور اس شان و شوکت نے ساری دنیا کو متحیر کر دیا۔ چنانچہ ملکہ سبا بھی متاثر ہوئی اور ایک معظم فوج کو ساتھ لے کر شاہانہ وقار سے یروشلم میں داخل ہوئی۔ اس کی کارواں میں سینکڑوں اونٹ تھے جو خوشبو سے لدے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بیت المقدس میں اس کے بعد آج تک کبھی ایسی خوشبو میں نے نہیں دیکھی۔ مزید یہ سونا اور بیش قیمتی جواہرات بھی تھے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شہر پناہ کو اور مضبوط کیا اور ہیکل کی پہاڑی بھی فصیل کے اندر لے لی۔ شہر کو پانی کی فراہمی کے لیے دور کی وادیوں سے نہریں کھودی گئی، چشمے اور حوض بنائے گئے۔ ان میں سے کنواری کا چشمہ آج بھی دور سلیمانی کے فن تعمیر کا عظیم شاہکار ہے۔ دوسری عمارتیں بنائی، سڑکوں کو مبختہ کیا، نتیجتاً بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا اور عظیم تجارتی کارواں اس شہر تک آنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بحری بیڑا بھی بنایا جو ہرکولس کے روایتی شہر اور برطانیہ تک پہنچے۔ کولمبس نے جب شمالی امریکہ دریافت کیا تو اس کا خیال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دولت کا خزانہ ویسٹ انڈیز تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بحریہ نہایت ہی فعال تھی
اور دور تک پہنچتی تھی۔ خلاصہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل اپنے عروج پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی۔ جنوبی سلطنت میں جنوبی فلسطین اور روم شامل تھا، پایا تخت یروشلم، اور شمالی سلطنت اسرائیل جو شمالی فلسطین اور شرق اردن پر مشتمل تھی، دارالحکومت سامرا نابلس قرار پایا۔ جنوبی حکومت کا حکمران ریحام بن سلیمان علیہ السلام اور شمالی کا یربعام تھا۔ دونوں ریاستوں میں ٹھن گئی اور یہود اپنے خدا کے حضور غلطی کی اور اپنے گناہوں سے اس کے غیرت کو للکارا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے ہر اونچے ٹیلے پر، ہر درخت کے نیچے اونچے مقام، ستون اور عمارات بنائی، یعنی غیر اللہ کی پرستش شروع کی۔ اور اس ملک میں لوطی بھی تھے، وہ ان قوموں کے سب سے مکروہ کام کرتے تھے جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے نکال دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ہی بنی اسرائیل کی ریاست 2 طاقتوں میں بڑھ گئی، جو ہمیشہ باہمت دست و غریبہ رہی اور صدیوں تک ان کے بادشاہ الگ الگ مقرر ہوتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری، عیاشی، سبد معاشی میں کھو کر کمزور اور توحید سے منحرف ہو کر کنعان کے قبائلی کی طرح بت پرستی پر بھی مائل ہو گئے۔ وہ اپنے خدا یہودا کی مورتیاں بنانے اور دیوی دیوتاؤں کی طرح ان مورتیوں سے عجیب و غریب رویا سے منسوب کرنے لگے۔ انہوں نے توریت میں اپنی حسب و منشار رد و بدل کر لیا۔ علماء اور کاہن مخصوص مفادات کے تحت توریت کی عبارتیں منسوخ کر دیتے، اور اس دور میں جو بھی ان کی اصلاح کے لیے جدوجہد کرتا، اسرائیل اس کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے۔ چنانچہ قدرت نے انہیں سزا دی اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو کر رہ گئی۔